نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین، ناظرین، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کے تحت 10 روزہ اعتکاف میں شریک وہ ننھے منھے آقا صلی والسلام کے امتی، وہ معصوم بچے اور بچیاں جو ایگرز کے شعبے کے تحت اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے میں منہاج القرآن ویمن لیگ کو، ایگرز کی پوری ٹیم کو اور ان تمام پیرنٹس کو جن کے اہتمام کے سبب پاکستان اور بیرون ممالک والدین اپنے گھروں میں ایگرز کے تحت اپنے بچوں کا ایک خوبصورت اعتکاف سجائے ہوئے ہیں، اہتمام کیے ہوئے ہیں، اور یہ ننھے بچے منہاج القرآن کی آغوش تربیت میں اس اعتکاف کی شکل میں، اس اسپرچول سیکلوژن اور خلوت کی شکل میں بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو اس قابل کرے کہ ہم اعتکاف یعنی خلوت کی یہ شکل، یہ صورت جو ہمیں اس رمضان المبارک میں کووڈ-19 کی صورتحال کے سبب سے گھروں میں آرگنائز کرنے کی توفیق ملی، اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی خدمت میں، والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس اہتمام کرنے پر، اور ایگرز کو اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مرکزی، صوبائی، زونل اور بیرون ممالک کی تمام تنظیمات کو مبارک بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کی، ان کے مستقبل کی، ان کے کردار کی، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کی عبادات کو ہم اس طرح بنا سکیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صحابہ کرام نے سیکھا، اور جیسے صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آغوش تربیت میں رہ کر جو سیکھا وہ امت تک پہنچایا، اور امت میں ہر دور میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو، اس اسوہ مبارکہ کو، اس قدوہ مبارکہ کو جو پہنچانے والے ہیں، وہ ہمارے شیوخ ہیں، وہ ہمارے علماء ہیں، وہ ہمارے مربی ہیں، وہ ہمارے وہ شیخ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تربیت کا رنگ چڑھا کر اور ہمارے لیے رول ماڈل ہو گئے. آج کی اس مختصر سی گفتگو کا ٹاپک بھی ادب الشیخ ہے. ہمارے ننھے منھے بچے
ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو بھی نالج ہم سیکھتے ہیں، جو بھی علم ہم پڑھتے ہیں، وہ علم، وہ نالج ادب کے بغیر کبھی نہیں سیکھا جا سکتا. اور ادب پڑھنے سے نہیں، ادب دیکھنے سے آتا ہے. ادب کسی کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے. ادب کسی شیخ کو، کسی مربی کو، کسی پیشوا کو، کسی رول ماڈل کو اپنانے سے آتا ہے. ان کی زندگیوں کو فالو کرنے سے آتا ہے. ان کے روزمرہ زندگی کے احوال کو دیکھنے سے آتا ہے. پھر ان کے ساتھ منسلک ہونے سے، ان کا حصہ بننے سے، پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ادب آتا ہے. اب یہ ادب خواہ ہم قرآن میں سیکھیں، خواہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھیں، اور خواہ ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے سیکھیں، خواہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آئمہ کے کردار سے، اعمال سے، ان کی نصیحتوں سے سیکھیں. ادب کے بغیر کوئی علم نہیں، اور ادب شیخ کو اپنائے بغیر نہیں آتا. تو پہلی آیت جو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، یہ وہ خوبصورت ایٹریبیوٹس ہیں، یہ وہ سیلینٹ فیچرز ہیں، یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ رب العزت نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام، جو اللہ کے بڑے مقرب اور پیارے نبی تھے، ان کی شخصیت میں رکھ دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایٹیکیٹس جن کا ذکر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے، یہ عادات، یہ خصلتیں، یہ خوبیاں، یہ ایٹریبیوٹس اتنی تو خوبصورت تھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما دیا اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے میرے یحییٰ، یہ جو کتاب، اس وقت کی کتاب وہ تورات تھی، تو فرمایا اے یحییٰ، یہ ہم نے اپنی کتاب جو تمہیں عطا کی ہے، اسے بڑی قوت سے تھام لے، استقامت سے تھام لے، مضبوطی سے تھام لے. اس سے مراد یہ کہ جو کچھ قرآن میں حکم ہوا ہے، اے میرے یحییٰ، اس پر سختی سے عمل کریں. جہاں میں نے کسی شے کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں، اور جس سے روکا ہے رک جائیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہو جائیں، شریعت کے پابند ہو جائیں. عبادت کا حکم دیا ہے وہ کریں، اخلاق کا حکم دیا ہے اسے اپنائیں، انسانیت کی خدمت کا حکم دیا ہے وہ کریں. منع کیا ہے جس شے سے، اسے منع ہو جائیں، اور جس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. اللہ رب العزت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ان خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے بچپن سے ہی اپنے یحییٰ کو وزڈم عطا کیا، حکمت اور بصیرت عطا کر دی تھی. وہ صاحب بصیرت بھی تھے، صاحب حکمت بھی تھے، صاحب دانش بھی تھے. He was the man of wisdom. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً. پھر فرمایا اور ہم نے اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز والا بنایا، پاکیزگی والا بنایا، طہارت والا بنایا، اور پرہیزگاری والا بنا دیا. پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اور ان کی اگلی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے لیے بڑے فرما بردار تھے، بڑے اوبیڈینٹ تھے، بڑے سبمسو تھے. He was very polite. He was very humble. He was very down to the earth. And he never shouted at his parents.
اینڈ ہی واز نیور روڈ ٹو ہز پیرنٹس. وہ بڑے پیارے لگتے تھے اپنے اخلاق میں، اپنے بولنے میں، اپنے آداب میں. جب ان کے والدین ان کو حکم کرتے تھے اسی وقت ان کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. جب وہ کسی شے سے منع کرتے تھے منع ہو جایا کرتے تھے. جب وہ کسی شے کا حکم دیتے تھے اسی وقت اس کی تعمیل میں لگ جایا کرتے تھے. نہ کبھی کسی بات پر غصے سے بولتے تھے، نہ کبھی روڈ ہوتے تھے، نہ انکار کرتے تھے، نہ اف تک بھی نہیں کہتے تھے. اللہ رب العزت کو یہ عادات جو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے اندر جو اللہ دیکھتا تھا اتنی پسند آ گئیں کہ اللہ رب العزت نے ان عادات کو ہمارے لیے، آپ کے لیے رول ماڈل بنا دیا. فرمایا اگر تم چاہتے ہو ننھے منھے حضور کے امتیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ سے بھی پیار کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کا ذکر کرے، آپ پر اپنا سلام بھیجے، آپ پر اپنا کرم بھیجے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے تو رول ماڈل عطا کر دیا. فرمایا اگر آپ یحییٰ علیہ السلام جیسے بن جاؤ تو خدا کی محبت بھی ملے گی. اگر ان جیسے اخلاق پیدا کر لو تو خدا کا پیار بھی ملے گا، خدا کا کرم بھی ملے گا، خدا راضی بھی ہو جائے گا، آپ پر اپنا کرم بھی بھیجے گا، اپنی رحمت بھی بھیجے گا. اور پھر اینڈ پہ فرمایا جب میں اپنے کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہوں، جیسے یحییٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت خوش ہو گیا، تو کیا فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. کہ پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے پر بھی اپنا سلام بھیج دیا، اپنی رحمت بھیج دی، اپنی سلامتی بھیج دی، اپنا کرم بھیج دیا. پھر فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، وفات پائیں گے، اس دن بھی میں سلام بھیجوں گا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن پھر قبر مبارک سے دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی میں سلام بھیجوں گا. پتہ یہ چلا کہ جو یحییٰ علیہ السلام جیسے ہو جائیں تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کی سلامتی ان پر بھی بھیجتا ہے. تو ننھے منھے حضور کے امتیوں، اگر ہم اپنے والدین کے لیے ادب کرنے والے، اپنے شیوخ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے محبت کرنے والے، احترام کرنے والے، ان کے اوبیڈینٹ ہو جائیں، ان کا کہنا مانیں، ان کی بات مانیں، ان کا انکار مت کریں، ان کے سامنے شاؤٹنگ مت کریں، تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں اس طرح اپنا پیارا بنا لے گا جیسے اس نے یحییٰ علیہ السلام کو بنایا. اب آگے چلیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی اور فرمایا، اور اسے امام بیہقی اور امام ابن ابی دنیا اور ابو نعیم اپنی اپنی کتب میں نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر کسی شخص کو نصیحت فرما رہے ہیں. فرمایا اے شخص ادب ابنک فإنک مسئول عن ولدک ماذا ادبتہ وماذا علمتہ. فرمایا اے شخص میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو آداب سکھایا کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور تعلیم کیا کرو، ان کی اچھی ٹریننگ کیا کرو، کیونکہ قیامت کے روز والدین کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے. والدین سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، تم نے اپنی اولاد کو تعلیم کیسی دی، تم نے ان کے لیے کیا کیا. اور پھر فرماتے ہیں اولاد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسی بھلائی کی، کیا ان کی اطاعت کی، کیا ان کے حکم کی تعمیل کیا، کیا ان کے لیے سبمسو ہوئے، کیا ان کا کہنا مانا، یا ان کے سامنے سرکش ہو گئے، یا ان کا انکار کرنے والے ہو گئے، یا غصہ کرتے رہے. تو والدین سے پوچھا جائے گا تربیت کیسی کی، اور اولاد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے والدین کا ادب کیسا کیا، اور اپنے مشائخ کا، اپنے بڑوں کا ادب کیسا کیا. اب اسی سلسلے میں میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ادب ہم سیکھتے ہیں وہ ادب
ہم صحابہ کرام کی صحبت سے سیکھتے ہیں۔ جس طرح وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب کرتے تھے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام سے تابعین نے وہ ادب سیکھ لیا، تابعین سے اتباع التابعین نے وہ ادب سیکھ لیا، پھر اتباع التابعین سے آئمہ نے ادب سیکھ لیا، پھر آئمہ سے آئمہ نے سیکھ لیا، اور پھر کرتے کرتے آج ہمارے شیوخ، ہمارے شیخ، ہمارے مربی جو ہمیں ادب سکھاتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں خدا کی محبت سکھاتے ہیں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، والدین کا ادب سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، ہمیں عبادت کا طریقہ کار سکھاتے ہیں، ہماری طبیعتوں کے اندر ہیوملٹی پیدا کرتے ہیں، پائٹی پیدا کرتے ہیں، پیورٹی پیدا کرتے ہیں، ہمارے نفس کو پیوریفائی کرتے ہیں۔ یہ شیخ کا حکم اسی طرح ہے جیسے صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، انہوں نے تابعین کو ادب سکھایا، تابعین نے اتباع التابعین کو، انہوں نے آئمہ کو، اور آئمہ نے اپنے دور کے امام، آئمہ اور شیوخ کو یہ ادب منتقل کر دیے۔ آج ہمارے شیخ بھی ہمیں، حضور شیخ الاسلام مدظ العالی، وہی ادب سکھا رہے ہیں، ہمیں اسی طرح سنوار رہے ہیں، دن رات ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں قرآن اور احادیث مبارکہ سے وہی ادب چن چن کے سکھا رہے ہیں، تاکہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ننھے منھے ساتھیوں، تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پیارے ہو جائیں، وہ ہم سے بھی محبت کریں، ہم سے بھی پیار کریں، ہمارے اخلاق انہیں اچھے لگیں، ہمارا طریقہ زندگی اور سلیقہ زندگی اچھا ہو جائے۔ اب کچھ واقعات یہ ہیں کہ ایک یہودی بچہ، یہ روایت امام بخاری لائے ہیں، امام احمد بن حنبل لائے ہیں، امام ابو داؤد لائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ شارحین بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک اور آپ کے جوڑے بھی سنبھال لیا کرتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشست میں جب بھی گفتگو فرما رہے ہوتے تو وہ ایک طرف بیٹھ کر حضور کی گفتگو بھی سنتا، حضور سے ادب بھی سیکھتا، حضور کو تکتا، حضور کی صحبت میں رہتا، حضور کی خدمت میں رہتا۔ اب ایک روز وہ بیمار ہو گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ آ سکا۔ اب قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر کہ بچہ تو یہودی ہے، مگر آپ فرما رہے ہیں میرے صحابیوں وہ بچہ کدھر ہے جو کبھی کبھی یہاں آ کر بیٹھتا تھا، ادب سیکھتا تھا، میرے جوڑے اٹھا لیتا تھا۔ عرض کیا رسول اللہ بیمار ہے، گھر میں ہے۔ آپ اسی وقت تشریف لے گئے اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے۔ جب آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس کے سرانے، اس کے سر والی جانب اب تشریف فرما ہوئے۔ اب اس کا والد یہودی تھا، دیکھ رہا ہے کہ میں تو ساری زندگی حضور کی مخالفت کرتا رہا، یہ میرا بچہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتا ہی تو تھا کہ آج بیمار ہوا۔ قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت پر، کرم پر، تربیت پر اور ان کی عطا پر کہ آج میرے بچے کو پوچھنے آ گئے۔ اب آپ نے اس کی طرف مخاطب ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اسلم، اب میں تجھے کہتا ہوں کہ اسلام لے آ۔ فنظر الی ابیہ وہو عندہ، وہ بچہ اسی وقت نگاہ اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے کی طرف تکنے لگا۔ یہاں پر شارحین بیان کرتے ہیں کہ باپ کہنے لگا اے بچے مجھے کیا تکتے ہو، آج ابو القاسم آئے ہیں، آج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب جو کہتے ہیں کر لو۔ اب شارحین لکھتے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بچے ساری زندگی تو میرے پاس بیٹھتا تھا، میری خدمت میں بیٹھتا تھا، مجھ سے ادب سیکھتا تھا، یہاں میری ذمہ داری تھی کہ آج میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ تیرا وقت آ گیا، ادھر موت تیرا انتظار کر رہی ہے اور وصال کا وقت قریب ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ جیسی صحبت تجھے دنیا میں میرے ساتھ ملے اور آخرت میں تو محروم ہو جا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کی صحبت تجھے یہاں ملی ہے، اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے تو وہی صحبت تجھے
آخرت میں بھی مل جائے۔ جس طرح یہاں تو میری صحبت، سنگت، قربت، رفاقت میں بیٹھتا ہے، میں چاہتا ہوں اے بچے تو اس جنت میں بھی میری رفاقت اور صحبت میں اسی طرح میری خدمت کرتا رہ جس طرح یہاں کر رہا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں پر شارحین لکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ہاتھ مبارک اٹھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس رب کا شکر ہے کہ جس نے اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اب یہاں پر انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور امام بخاری اس روایت کو لاتے ہیں اور دیگر محدثین اپنی اپنی کتب میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدمت النبی 10 سنین، میں نے 10 سنین، میں نے 10 سال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوٹے ننھے منھے صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ وہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں گزارے، اور ان 10 سالوں میں مجھے کبھی بھی حضور نے اف تک نہیں فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کسی عمل کے لیے حکم دیا ہو اور وہ میں نہ کر سکا ہوں تو یہ نہیں فرمایا کہ انس کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کے لیے حکم نہ فرمایا ہو اور میں نے کر لیا ہو اور یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا۔ پھر اگلی روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام جو آپ نے فرمایا ہو اور میں اچھے طریقے سے نہ کر سکا ہوں، آپ نے کبھی بھی ملال نہیں فرمایا، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اگر آپ کے اہل بیت اطہار میں سے کسی نے مجھ پر خفا ہونے کی کوشش کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرما دیا کہ دعوہ، اسے چھوڑ دو اس کے حال پر، اگر یہ کام مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا، مقدر میں نہیں تھا تو نہیں ہوا، اس کا کیا قصور ہے۔ قربان جائیں میرے ننھے منھے ساتھیوں، حاضرین و سامعین، یہی ادب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے خود ادب سکھایا اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤدب بنایا، ان کو مؤدب بنایا، ان میں ادب منتقل کیا، انہیں سکھایا کہ اگر کوئی کام آپ کے حسب منشا نہ ہو تو کیا بات ہے، غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، نالاں ہونے کی کیا ضرورت ہے، اپنے چہرے پر غصے کے اور اینگر کے آثار لانے کی کیا ضرورت ہے، بھئی وہ بھی تو انسان ہے، اگر غلطی ہو گئی تو کیا ہوا۔ یہی وہ ادب تھا جو حضور کی بارگاہ سے سیدنا انس بن مالک نے آگے حضور کی امت میں علیہ الصلوۃ والسلام منتقل کر دیا۔ اب یہاں پر کچھ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوتے تو ہماری حاضری کے کچھ آداب تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنتے تو سننے کے آداب تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھتے تو سیکھنے کے آداب تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے ایک طویل قصہ فرمایا اور سنایا، فرمایا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پورا قصہ سنا دیا، یہ پوری گفتگو ختم ہو گئی، تو گفتگو کے اختتام پر ہمارا ادب یہ تھا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا آگے ہوئے، فَقَبَّلْنَا يَدَهُ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس چوم لیا۔ اب بات یہ ہے، پھر ایک اور مقام پر فرماتے ہیں سیدنا جابر بن یزید بن الاسود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے یہ سنا کہ ایک روز، یہ امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، امام دارمی کی ہے اور امام بخاری التاریخ الکبیر میں لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے والد فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، جب نماز ختم ہو گئی تو وہ پورا ہجوم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا اور اس فرحت محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس اپنے چہرے پر پھیرنے لگے، اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس، سیدنا زید فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بھی آ گیا، میں نے بھی اس فرحت محبت میں اپنے چہرے پر پھیر لیا۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے دست اقدس چوم لیا، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کا دست اقدس اپنے چہرے پر پھیر لیا اور مل لیا،
پھر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اتنی ٹھنڈک تھی کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اتنی خوشبو تھی کہ مسک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اب یہ وہ ادب تھا جو انہوں نے سیکھا، یہی ادب تھا جو صحابہ کرام کو سکھایا، یہی ادب تھا جو صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، جو انہوں نے مشائخ کو سکھایا۔ یہ وہی ادب ہے جو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں بجا لائیں۔ وہ ادب کیسے تھا؟ اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے لیے ہے، یہ قدوہ ہے ہمارے لیے، یہ وہ مثالیں ہیں، یہ وہ آثار ہیں ہمارے لیے، یہ وہ تربیتیں ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے استاد جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہم علم کا ایک حرف سیکھیں، ان کے لیے ادب میں اس طرح بجا لائیں، ان کے لیے پیکر ادب، پیکر تعظیم ہو جائیں۔ اب وہ کیسے ہے؟ سیدنا ابو سلمہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے امام حاکم اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، فرماتے انہو اخذ برکاب زید بن ثابت، فرماتے ایک روز سیدنا عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زید بن ثابت اس وقت کے فقیہ تھے، عالم مدینہ منورہ تھے، کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا صحابہ کرام میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک روز ان کے وہ گھوڑے پر یا اپنی سواری پر سوار ہوئے تو اس سواری کی لگامیں اپنے ہاتھ میں ادب اور احترام سے تھام لی، اور زید بن ثابت حیا میں فرمانے لگے یا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کے بیٹے ہیں، آپ پر تو ادب واجب ہے کہ ہم بجا لائیں، آپ میرے گھوڑے کی لگامیں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہاکذا نفعل بکبرائنا و علمائنا، اسی طرح ہم اپنے بڑوں، اپنے مشائخ، اپنے علماء کی ادب کرتے ہیں، یہی سکھایا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جسے ابن المقری و ابن عساکر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر جب آپ نے لگامیں پکڑ لی تو سیدنا زید بن ثابت نے عرض کیا کہ یا عبداللہ ابن عمر، پھر آپ اپنا دست اقدس مجھے دکھائیں۔ جب آپ نے دست اقدس باہر نکالا تو سیدنا زید بن ثابت نے اسی وقت اسے تھام کر چوم لیا۔ فرمایا یہ کیا کیا؟ فرمایا اس طرح ہمارے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا ہے، بڑوں کا ادب سکھایا ہے۔ اب یہاں پر آگے چلتے ہیں کہ یہی وہ ادب تھا جو آگے امت میں منتقل ہو رہا ہے۔ امام برہان الدین زرنوجی جو شاگرد ہیں امام المرغینانی کے، جو صاحب الہدایہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ادب کیا ہے، کہ علم، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں علم ادب کے بغیر نہیں آتا۔ جس نے جو کچھ پایا، میرے بھائیوں، میرے بہنوں اور میرے شاگردوں، سیکھ لو، یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ادب سے پایا، وہ علم سے پایا، اور جو علم پایا وہ ادب سے پایا، اور جو ادب پایا وہ اپنے مشائخ کے احترام سے پایا، ان کی عزت سے پایا، ان کی تکریم سے پایا، ان کے سامنے پیکر ادب بن جانے سے علم ملا۔ پھر فرماتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے جس سے ایک حرف بھی علم کا سیکھ لیا، میں اس کا غلام ہو گیا، میں اس کا عبد ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اب وہ چاہے تو مجھے بازار میں بیچ دے، مجھے چاہے تو زنجیروں سے جکڑ کر غلام بنا لے، اور چاہے تو آزاد کر لے، اب میں اس کا ہو گیا۔ اور پھر ایک اور روایت میں آیا کہ جب تک وہ زندہ ہے میں اس کا غلام ہوں۔ اب یہاں پر ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں کہ ایک روز سیدنا امام زین العابدین سیدنا زید بن اسلم کی صحبت میں گئے، ان کی مجلس میں گئے، اور وہاں بڑے ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا اے شہنشاہ اہل بیت اطہار، آپ تو بڑے ہیں اور آپ اس غلام کی صحبت میں آ کر کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا یہ ادب اس کا نہیں، یہ ادب اس علم کا ہے جو یہ سکھا رہا ہے۔ ہم نے تو یہی سیکھا ہے، جہاں سے علم سیکھتا ہے، ملتا ہے، وہاں کا ادب کرو، وہاں کا احترام کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام زرنوجی کہ پھر طالب علم کا، مرید کا اپنے شیخ کے لیے ادب،
طالب علم کا اپنے شیخ کے لیے ادب کیوں ضروری ہے کہ شیخ علم کا نور اسے دیتا ہے، علم کی معرفت دیتا ہے، اسے ادب سکھاتا ہے، اسے تعظیم سکھاتا ہے، اسے ادب کے ساتھ بیٹھنا سکھاتا ہے، کتاب کا ادب سکھاتا ہے، قلم کا ادب سکھاتا ہے، گفتگو کا ادب سکھاتا ہے، نشست میں بیٹھنے کے آداب سکھاتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے آداب سکھاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب سکھاتا ہے، ہمارا دین سنوارتا ہے۔ اس لیے امام ابن الجماعہ، امام شافعی، امام ماوردی اور امام مالک بن انس اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ ادب یہی ہے کہ جب ہم مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے تو ہماری والدہ اور ہمارے مشائخ ہمیں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پہلے ادب سیکھو اور پھر علم سیکھو۔ اس لیے سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کی صحبت میں 20 سال گزارے، وہ میرے شیخ تھے اور میں ان کا طالب علم تھا، ان کی خدمت میں رہا۔ فرماتے ہیں میں نے 18 سال ادب سیکھا اور 2 سال علم سیکھا۔ جب میرا دور گزرا تو مجھے بڑی حسرت ہوئی، مجھے بڑی پشیمانی ہوئی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے یا عبد الرحمن، اگر وہ 2 سال جو تو نے امام مالک کی صحبت میں رہ کر علم سیکھنے پر صرف کیے، وہ بھی اگر تو ادب سیکھنے پر صرف کر لیتا تو کچھ اور ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ادب شیخ کیا ہے؟ امام زرنوجی فرما رہے ہیں کہ شیخ کے سامنے مت چلو، شیخ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی بے ادبی ہے، شیخ کے سامنے چلنا بھی بے ادبی ہے، شیخ کی نشست پر اور مجلس پر بیٹھنا بھی بے ادبی ہے، شیخ کے مصلے پر بیٹھنا بھی بے ادبی ہے، شیخ کی اجازت کے بغیر اس کے دروازے کو دستک دیتے رہنا بھی بے ادبی ہے، اور شیخ کی مجلس میں بیٹھنا اور کسی اور سمت دیکھتے رہنا بھی بے ادبی ہے، شیخ کے کلام کے لیے شیخ کی مجلس میں حاضر ہونا اور کوئی اور کتاب کھول کر بیٹھ جانا بھی بے ادبی ہے، شیخ کے سامنے اونچا بولنا بھی بے ادبی ہے، آہستہ بولنا ادب ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ادب ہے، شیخ کی گفتگو کو بڑی توجہ سے سننا ادب ہے، احترام سے سننا ادب ہے، شیخ کی رضا میں راضی رہنا ادب ہے۔ پھر ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ ڈانٹ دے تو اس پر خدا کا شکر ادا کرو کہ میرے شیخ نے میری تربیت فرما دی۔ اگر شیخ کسی بات سے منع کرتے، خدا کا شکر ادا کرو کہ میرے شیخ نے میری تنبیہ کر دی، کیونکہ شیخ نعمت ہے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں اور امام شافعی، ابن جماعہ اور دیگر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادب یہ تھا، اور علماء اور مشائخ کثرت سے یہ بیان کرتے تھے کہ شیخ کا ادب والدین کے ادب سے زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ والدین تمہیں دنیا کی دوزخ سے بچاتے ہیں اور شیخ تمہیں اصل دوزخ اور آخرت کی آگ سے تمہیں بچاتا ہے۔ شیخ تمہیں ادب سکھاتا ہے، شیخ تمہیں حاضر ہونے کے آداب سکھاتا ہے، شیخ تمہیں عبادت کے آداب سکھاتا ہے اور تمہاری آخرت سنوارتا ہے۔ اس لیے زیادہ حقدار ہے وہ شیخ جو تمہاری آخرت سنوار دے کہ اس کا ادب بجائے لایا جائے۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جب امام مالک کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو میں اپنی کتاب کا ورق بھی بڑے احترام سے آہستگی کے ساتھ پلٹا کرتا تھا، کیونکہ اگر اس ورق کی آواز سے امام مالک ڈسٹرب ہو جاتے تو میں اسے بھی بے ادبی سمجھا کرتا تھا۔ اسی طرح امام شافعی کے شاگرد کہتے ہیں جب آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے، پیاس کی شدت میں مبتلا ہوتے، پانی ہمارے سامنے پڑا ہوتا اور امام شافعی ہم سے مخاطب ہوتے، ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے، تو ان کی ہیبت میں، ان کے ادب میں، ان کے احترام میں ہم پانی کا گلاس اٹھا کر بھی نہ پی پاتے۔ یہ بھی ادب شیخ تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ اور دیگر ائمہ ہم اپنے شیخ کے پاس گئے اور وہ مسجد میں اپنی مسند پر تشریف فرما تھے۔ اب وہ بھول گئے، حدیث مبارک کا درس دینے لگے، نہ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور نہ ہم نے بیٹھنے کے لیے پوچھا۔ ہم ادب میں کھڑے رہے، ہم اسی طرح شیخ کے ادب میں درس لیتے رہے اور بیٹھنے کے لیے بھی کہنا بھی بے ادبی سمجھا۔ اب یہاں پر ہارون الرشید اپنے بیٹوں کو شیخ اصمعی جو اس وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، ان کی بارگاہ میں بھیجتے وقت ایک میسج بھیجا،
اور کہا اے اسماعی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو ادب اور علم سکھاؤ۔ ایک روز ہارون الرشید جو خلیفہ تھے وہ گزر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ شیخ اسماعی وضو فرما رہے ہیں۔ اس دوران دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا پانی کا لوٹا پکڑے ہوئے اپنے شیخ کے پاؤں پر بہا رہا ہے اور شیخ اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں کو، اپنے قدموں کو دھوتے جا رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کو یہ ماجرا اور یہ معاملہ اچھا نہ لگا، شیخ کو بلا لیا اور کہنے لگے میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ میرے بچوں کو ادب بھی سکھاؤ، علم بھی سکھاؤ۔ تو عرض کیا حضرت پھر کیا کرتا؟ تو فرمایا ادب تو یہ تھا کہ میرا ایک صاحبزادہ پانی کا لوٹا تمہارے پاؤں پر بہاتا اور دوسرا صاحبزادہ اپنے ہاتھ سے تمہارے قدموں کو دھوتا۔ یہ وہ ادب تھا جس نے انہیں ادب سکھانا تھا۔ حاضرین محترم، میں یہاں پر ایک واقعہ اپنے شیخ کا بیان کرتا ہوں۔ شیخ سعید بن اسد اصاغر جی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ننھے منھے ساتھیوں، یہ ایک دو آخری واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ وہ شیخ تھے جن کے پاس میں شام میں بڑی کثرت سے پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے علم اپنے شیخ کی خدمت سے سیکھا، ان کے ادب سے سیکھا۔ فرماتے ہیں میرے شیخ حسن حبد نکی بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے شیخ القرآن تھے۔ شام میں فرماتے ہیں کہ میری ذمہ داری انہوں نے لگائی کہ صبح صبح سبزی منڈی، ویجیٹیبل مارکیٹ میں جا کر سبزی لے آیا کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں صبح صبح، سردیوں کی راتیں تھیں، میں تہجد کے بعد جاتا اور میں سبزی خرید کر شیخ کے دروازے پر کھڑا رہتا اور ادب کی وجہ سے دستک بھی نہ دیتا، اور میں اسے بھی بے ادبی سمجھتا کہ دستک دوں، میرے شیخ کی آنکھ کھل جائے تو اسے بھی بے ادبی شمار کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں گھنٹوں کھڑا رہتا، کبھی تہجد سے لے کر فجر تک کھڑا رہتا۔ جب شیخ خود تشریف لاتے تو مجھ سے وہ لفافہ لے لیتے اور مسکرا پڑتے، اور کبھی بیمار ہوتے اور گھر میں نماز پڑھتے تو پھر صبح طلوع ہونے کے بعد میں وہیں کھڑا رہتا، اور جب باہر تشریف لاتے تو پھر مجھ سے لفافہ لیتے سبزیوں کا اور خوش ہو جاتے۔ میں سمجھتا ہوں میرے شیخ کی مسکراہٹ نے، میری اس خدمت نے مجھے عالم وقت اور مجھے فقیہ بنا دیا۔ حاضرین محترم، یہی وہ شیخ کے آداب تھے کہ ادب یہ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، کہ شیخ کی بارگاہ میں جو عزت کے ساتھ پیش آتا ہے وہ وقت کا عالم بن جاتا ہے، جو احترام کرتا ہے وہ فقیہ بن جاتا ہے، اور جو شیخ کی رسپیکٹ کرتا ہے وہی مؤدب ہو جاتا ہے، اور وہی اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ مقرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ امام زرنوجی نے اور امام حسین بن منصور نے اپنی کتاب میں فرمایا اگر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ایسے ہے کہ جیسے کسی مریض کا طبیب اور ڈاکٹر کے پاس رہنا ضروری ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ شیخ ہمارے دل کے اندر جو حسد ہے، کدورت ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو بیماریاں ہیں جو دل کی، جس سے ہمارا نفس ترقی کرنے سے رک جاتا ہے، وہ ہمارے جسم سے نکالتے ہیں، اچھے اخلاق عطا کرتے ہیں، برے اخلاق ہماری شخصیت سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں شیخ کا نام لے کر بات کرنا بھی بے ادبی ہے، شیخ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا بھی بے ادبی ہے، شیخ کے سامنے بار بار سوال کرنا بھی بے ادبی ہے، اور شیخ کی صحبت میں پھر کسی اور سے بات چیت کرتے رہنا بھی بے ادبی ہے۔ آج کے دور میں یہ موبائل کا دور ہے میرے بھائیوں بہنوں، ہم شیخ کی صحبت میں تو بیٹھتے ہیں مگر اپنا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں واٹس ایپ ہیں، مختلف گیمز ہیں، مختلف چیٹنگ ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب شیخ کی صحبت میں آؤ تو ہمتاً گوش ہو کر پیکرے ادب ہو کر بیٹھ جاؤ۔ وہاں موبائل استعمال کرنا بھی بے ادبی ہے، کوئی اور کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے، اور پھر جو علم خود آتا ہو اور اگر شیخ ابھی وہ بیان نہ کریں اس کا اظہار کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اگر کسی شیخ کا علم ہو اور وہاں پر اس علم پر اترانا اور شیخ کی بارگاہ میں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر شیخ ڈانٹ دے اس پر خدا کا شکر ادا کرنا ادب ہے، اور اس پر غصہ کرنا بے ادبی ہے۔ شیخ اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بنا دیں، اللہ کے قریب کر دیں، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا امتی بنا دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیں۔
ہمیں نیک احوال اور نیک اخلاق عطا کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم شیخ کے ادب کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ شیخ وہی ہے جس نے ہمیں ایک لفظ سکھا دیا، جس نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا، ہمیں اللہ کے قریب کر دیا، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ اور جتنا ہم ادب شیخ کی بارگاہ میں بجا لائیں گے، سمجھ لیں اتنا ہی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قریب ہوں گے اور اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں ادب شیخ سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔